السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ سورۃ الرحمن ہے۔ احادیث کے اندر اس سورے کے کچھ فضائل منقول ہیں۔ بیہقی کے اندر ایک روایت موجود ہے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الرحمن او کما قال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زیب و زینت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک عمدگی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، اور فرمایا کہ قرآن مجید کی زینت، قرآن مجید کے حسن اور قرآن مجید کی خوبصورتی سورۃ الرحمن ہے۔ دوسری روایت جو احادیث کے ذخیرے کے اندر منقول ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور حضور نے ان کے سامنے سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی، پورا سورہ پڑھا، من اولہا الی آخرہا، پورا سورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ فسکتوا، صحابہ سب کے سب خاموش رہے۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورے کو میں نے لیلۃ الجن کے واقعے میں جنات کے سامنے پڑھا، اور لیلۃ الجن کا واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ میں ایک فجر کی نماز کے موقع پر سورہ رحمان کی مکمل تلاوت فرمائی۔ جنات کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا تو ان لوگوں نے قرآن مجید کو سنا اور سارے کے سارے جنات ایمان لائے۔ احادیث کے ذخیرے کے اندر لیلۃ الجن اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورے کو میں نے جنات کی جماعت پر لیلۃ الجن کے واقعے میں پڑھا تو وہ تمہارے مقابلے میں اس کا بہترین جواب دینے والے تھے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کے سامنے جب جب بھی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ اس کے جواب میں یوں کہتے: لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اے اللہ، آپ کی نعمتوں میں سے ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے اور آپ ہی کے لیے حمد و تعریف ہے۔ بہرحال اس سورے کے سلسلے میں حضرات مفسرین کرام کے درمیان اس بات کا اختلاف ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ بعض حضرات نے اس سورے کو مدنی مانا ہے، لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ سورہ مکی سورت ہے، اور دلائل کے طور پر یہی روایت جو ابھی فضائل کے اعتبار سے بیان کی گئی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، یہ روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مکۃ المکرمہ ہی میں یہ لیلۃ الجن کا واقعہ پیش آیا ہے۔ چونکہ قرآن نازل ہو چکا تھا تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن میں اس سورے کو پڑھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ سورہ مکی ہے۔ اور بعض حضرات نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مکۃ المکرمہ کے اندر کفار کے سامنے علانیہ طور پر
قرآن مجید کو جہرن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پڑھنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کا واقعہ حضرات صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان یہ بات ہوئی کہ قریش نے کبھی بھی اللہ کے قرآن مجید کے سورے کو یا قرآن مجید کی آیات کو زور سے نہیں سنا، یعنی ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو جہرن علانیہ طور پر قریش کے سامنے جا کر قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر سنائے۔ تو کوئی ایسا آدمی ہے جو ان کو سنا سکے؟ فمن رجل یسمعوہ، کوئی ہے جو اس کو سنا سکے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہوں، میں جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ پر ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار آپ کو تکلیف پہنچا دیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ ہم تو ایسے آدمی کو چاہتے ہیں جن کا کوئی خاندان ہو، جن کا کوئی پوچھنے والا ہو، اگر کفار ان کو تکلیف پہنچائے بھی تو ان کے خاندان والے آپ ان کو بچا لیں، اور آپ کا چونکہ کوئی خاندان یہاں ہے نہیں، اس لیے آپ کے جانے پر ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے، آپ نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، اور پھر وہ اس جگہ پہنچے جہاں کفار مکہ کی بیٹھک لگی ہوئی تھی، جس کو دار الندوہ کہتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کعبۃ اللہ کے سامنے بڑے ہی بلند آواز سے سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی، پورے سورے کی۔ تو اس موقع پر قریش مکہ نے بہت غور سے سنا اور کہا کہ بھئی یہ ابن ام عبد، یہ ان کی کنیت تھی، ابن ام عبد، یا ابن ام عبد کیا کہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہی باتیں کہتا ہے جس کے متعلق محمد یہ گمان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ گویا قریش مکہ کو یہ کہا گیا جواب کے طور پر کہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہ قرآن پڑھا ہے جس کے متعلق محمد کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کلام نازل کیا۔ اب سب کو غصہ آیا، سب اٹھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ لہذا یہ واقعہ روایات سے ثابت ہے کہ مکہ المکرمہ ہی میں پیش آیا، اس لیے زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، مکہ المکرمہ ہی میں نازل ہوا ہے۔ جہاں تک اس سورے کا پچھلے سورے سے ربط ہے، جیسے اس سے پہلے کئی مجلسوں میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن آپس میں مربوط ہے، ایک مضمون دوسرے مضمون سے ربط رکھتا ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ ہے وہ سورہ قمر ہے، اور اس کے بعد سورہ رحمان بیان کیا گیا ہے۔ تو بظاہر ان دونوں صورتوں میں کیا ربط ہے؟ حضرات علماء کرام نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ سورہ قمر کے مضمون کے اندر قیامت، جہنم کے احوال یعنی ہولناکی اور مجرموں کو سزا دینا، متقیوں کے لیے ملنے والا ثواب، جنتیوں کی کیفیات بیان فرمائی گئی اجمالی طور پر، اور اس سورے کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کسی قدر۔ تو گویا تفصیل بعد الاجمال، پہلے اجمال بہت شارٹ انداز میں بیان کیا گیا اور اس کے بعد اس سورے کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس طرح سورہ رحمان سورہ قمر سے مربوط ہے مضمون کے اعتبار سے۔ اور بعض حضرات نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ سورہ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلے قوموں کو ملنے والے عذاب کا ذکر کیا، قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم لوط کا، آل فرعون کا، ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا گیا سورہ قمر کے اندر۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کے اندر مختلف قسم کے انعامات، وہ انعامات جو دنیاوی اعتبار سے ہوں، وہ انعامات جو دینی اعتبار سے ہوں، وہ انعامات جو جان اور مخلوق کے اعتبار سے ہوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس سورے کے اندر ان انعامات کا ذکر کیا۔ تو پہلے احوال کا، ہولناکیوں کا ذکر کیا، اور اس سورے کے اندر اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اس طرح یہ دو صورتیں آپس میں مضمون کے اعتبار سے مربوط ہیں۔ بعض حضرات نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے
سورہ قمر کا اختتام اللہ رب العزت نے بڑھے ہی 2 صفات کے اندر فرمایا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ 2 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی، ملیک اور مقتدر، جس سے ایک ہیبت، ایک خوف سمجھ میں آتا ہے، عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ رحمان کی ابتدا فرمائی گئی ہے، تو اس سورے کے اندر اللہ رب العزت نے مزید 2 صفات کا بیان فرمایا، اور وہ ہے صفت الرحمن، یعنی ایک بادشاہ کے لیے نظام کائنات اور سلطنت کو چلانے کے واسطے دونوں قسم کی صفات ضروری ہے، ترہیب، ڈرانا بھی ضروری ہے، اور رحمت اور محبت اور چاہت بھی ضروری ہے۔ پچھلے سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت میں اس صفت کا ذکر کیا جس کے اندر ہیبت، عظمت مقصود ہے، اور اس سورے کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے بیان فرمائی جس کے اندر محبت اور رحمانیت اور رحم زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ 2 سورت پچھلے سورے سے مربوط ہے۔ دوسری بات، اس سورے کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت اہم بات جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، تو سورہ رحمان کی تفسیر بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ غور کرنا چاہیے کہ اس سورے کے اندر حق تعالی جل شانہ نے ایک لفظ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار استعمال فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جنات اور انسان دونوں کو مخاطب کر کے کیا کہا گیا کہ اے جنات اور انسان، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بار بار بلکہ 31 مرتبہ 31 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اس سورے کے اندر استعمال فرمایا ہے۔ اس کی مصلحت کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال فرمایا ہے؟ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ ہے سورۃ القمر، اس سورے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 2 لفظ بار بار استعمال فرمائے ہیں، ایک ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، اور اس کے بعد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں۔ پچھلے سورے کے اندر سرکش قوموں پر، نافرمان قوموں پر عذاب الہی کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے میں نے بتلایا قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، آل فرعون پر عذاب آنے کا ذکر کیا گیا۔ تو سرکش لوگوں کو سزا دینے کا، عذاب میں مبتلا کرنے کا ذکر کیا گیا، اور ہر عذاب کے بعد لفظ استعمال کیا گیا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ۔ پھر ذرا تم نے غور کیا کہ میرا عذاب اور میری سزا اور میرا ڈرانا کیسے ہوا؟ اس انداز سے اللہ رب العزت نے بندوں کو ڈرایا ہے، متنبہ کیا ہے۔ متنبہ کرنے کے واسطے، ڈرانے کے واسطے یہ لفظ بار بار استعمال کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید اس کے معنی بات، ایمان کے واسطے، طاعت کے واسطے، بندوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے واسطے یہ لفظ بار بار استعمال کیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان کر دیا تاکہ کوئی غور و فکر کر لے۔ سورۃ الرحمن کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا بیان بار بار فرمایا، الگ الگ طور پر الگ الگ نعمتیں بیان کی گئیں، اور ہر نعمتوں کے اوپر بندوں کو متنبہ کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے واسطے یہ لفظ استعمال کیا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس سورے کے اندر عذاب کا ذکر کیا گیا اور نصیحت کا ذکر کیا گیا، اور اس سورے کے اندر چونکہ مختلف انعامات کا، چاہے دنیاوی انعامات کا چاہے آخرت کے انعامات کا ذکر کیا گیا، اور ہر نعمت کے بیان کرنے کے بعد بندوں کو اپنی طرف متنبہ کرنے کے واسطے، شکر کی طرف مزید ترغیب دینے کے واسطے اللہ رب العزت نے یہ جملہ استعمال فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ سورہ بہت اہم سورہ ہے، اس لیے اب سلسلہ وار انشاءاللہ یہ تو آج فضائل اور ربط اور مناسبت آج آپ کے سامنے عرض کی گئی، کل سے انشاءاللہ سورہ رحمان کی آیات کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی۔ بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے، بار بار جیسے اس سے پہلے درخواست کی گئی کہ یہ صرف ایسے ہی نہ سن لیں،
بلکہ اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سنیں۔ روزانہ رات 9 بجے چونکہ یہ اپلوڈ ہوتا ہے اور یوٹیوب پر آ جاتا ہے، اس لیے تمام بھائی بہنوں سے درخواست ہے کہ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، ضروری نہیں ہے کہ آپ ویڈیو دیکھیں بلکہ صرف سننا مقصود ہے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے روزانہ 10 سے 15 منٹ اللہ کے کلام کے واسطے نکالیے۔ اس میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر کیا فضائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اپنی نعمتوں کو کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پابندی کے ساتھ اس کو انشاءاللہ روزانہ آپ سنیں، اپنی زندگیوں میں اس سے قرآن مجید سے تبدیلی لائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔